جو حضور کے چہرے کو تکتا تو سجدہ کرتا۔ میں نے خطابات میں کئی بار حدیث بیان کی ہے، اونٹ دیکھتے تو سجدہ کرتے آقا کو، ہرنیاں دیکھتی تو سجدہ کرتی، بکریاں دیکھتی تو سجدہ کرتی، حیوانوں کو سجدہ کرتے دیکھ کر سیدنا صدیق اکبر بول اٹھے، آقا حیوان آپ کو سجدہ کرتے ہیں، اجازت دیں ہمارے دل کی تڑپتے ہم آپ کو سجدہ کیا۔ آقا نے فرمایا نہیں، میری امت میں میری شریعت میں اجازت نہیں کہ انسان کو سجدہ کرے۔ درخت حضور کو سجدہ کرتے، پتھر حضور کو سجدہ کرتے، پانی حضور کو سجدہ ریز ہوتے، یعنی نہریں ابلتی، کائنات خلق کی ہر شے آقا کی رسالت اور رحمت کی چادر کے نیچے۔ یہ شان کسی اور نبی اور رسول کی نہ تھی، اس وجہ سے آقا علیہ السلام جیسا اس اعتبار سے بھی پوری کائنات میں کوئی نہیں۔ اب ایک اور نکتہ جس کی وجہ سے کوئی میرے آقا جیسا، کوئی میرے ساجن جیسا، کوئی میرے پیتم جیسا، کوئی ہمارے آقا جیسا کوئی نہیں۔ کیسے کہ نبوت دینے میں حضور کو سب سے پہلا بنایا اور بعثت کرنے میں سب سے آخری بنایا، تو گویا اول ہونے میں بھی حضور بے مثل ہوئے اور آخر الانبیاء ہونے میں بھی آقا بے مثل ہوئے۔ تو قرآن مجید میں خاتم النبیین کا لقب دیا، اور حدیث پاک میں آقا علیہ السلام کے لیے فرمایا کلما، آقا نے فرمایا ہلاک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی وانا خاتم النبیین، متفق علیہ۔ پہلے ہر نبی کی جب وفات ہوتی تو اس کا خلیفہ نبی بنتا، مگر میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والا ہوں۔ تو گویا نبوت کی ابتدا میں بھی میرے مصطفیٰ کی مثال کوئی نہیں، اور نبوت کے سلسلے کی انتہا میں بھی آقا کی مثال کائنات میں کوئی نہیں۔ تو گویا اولیت میں بھی حضور بے مثال اور آخریت میں بھی حضور بے مثال۔ تو ختم نبوت کی شان میں آقا علیہ السلام بے مثال ہوئے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اگلی شان دنیا میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا علم، تو علم میں آقا علیہ السلام کو بے مثال رکھا۔ کسی نبی اور رسول کو اور کسی مخلوق کو علم میں اتنی وسعت عطا نہیں کی جو وسعت آقا علیہ السلام کو علم میں عطا کی گئی۔ ما کان وما یکون، عالم خلق کی دو حدیں ہیں، کائنات کی بگننگ ما کانا سے شروع ہوتی ہے اور کائنات کا اینڈ ما یکون کی انتہا تک جاتا ہے۔ ما کان وما یکون، یہ دو حدیں بھی میرے مصطفیٰ کے علم کی وسعت کے مقابلے میں چھوٹی ہیں۔ اور احادیث میں علم مصطفیٰ میں بھی کوئی حضور کا مثل نہیں۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث دے رہا ہوں، مور اور لیس میں ساری احادیث وہ دوں گا جو بخاری میں ہیں، مسلم میں ہیں، یا متفق علیہ ہیں، یا انفراداً بخاری و مسلم میں ہیں، یا ابو داؤد نسائی کی سیاستہ کی سند صحیح کے ساتھ حدیث صحیحہ ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ بھی مغالطہ ہوتا ہے اور وہ آقا علیہ السلام کے علم کو تولنے بیٹھتے ہیں، یہ علم تھا، یہ علم نہیں تھا۔ ارے نادانوں، آپ کا ہمارا علم ہے کیا؟ آپ کی ہماری عقل ہے کیا؟ آپ کا اور ہمارا فہم ہے کیا کہ تاجدار کائنات کے علم کو ناپ سکے؟ حضور کے علم کو تو وہ ناپے جس کا اپنا علم حضور سے زیادہ ہو، معاذ اللہ۔ تو حضور سے زیادہ تو علم صرف اللہ کا ہے، صرف اللہ کا ہے۔ تم اور ہم کون ہیں علم مصطفیٰ کو ناپنے والے؟ ہمارا تو کل جہاں ختم ہو جاتا ہے، اور ما کان و ما یکون کی حدیں جہاں ختم ہو جاتی ہیں، مصطفیٰ کا علم اس سے بھی باورا ہے۔ اب بخاری مسلم کی حدیث سنیے، متفق علیہ۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ علم میں بھی مصطفیٰ جیسا کوئی نہ تھا۔ فرماتے ہیں ایک دن آقا علیہ السلام نے نماز پڑھی، فصلی الظہر فلما سلم
قام علی المنبر، نماز ظہر سے فارغ ہوئے، ممبر پہ کھڑے ہو گئے، متفق علیہ حدیث دے رہا ہے۔ حوالہ بھی سن لیں، صحیح بخاری میں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، اور صحیح بخاری کے اندر حدیث کا نمبر 6864، صحیح مسلم میں کتاب الفضائل باب توقیرہ و ترک و اکثار سوال، حدیث کا نمبر 2359۔ میں نے صرف 2 حوالے بخاری مسلم کے دے دیے، درجنوں کتب حدیث کی اس حدیث سے صحیح متفق علیہ کو روایت کرتی۔ آقا علیہ السلام ممبر پہ کھڑے ہوئے، فذاکر الساعہ وذاکر ان بین یدیہا امورا عظاما، آقا علیہ السلام نے خطاب کیا اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا اور قیامت کے دن میں جو ہونے والا تھا سب بیان کر دیا۔ یہ حدیث اس طرح بھی آئی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، حذیفہ رضی اللہ تعالی، قام فینا رسول اللہ مقاما ما ترک شیئا یکون فی مقامہ ذلک الی قیام الساعہ الا حدث بہ حافظہ من حافظہ ونسیہ من نسیہ۔ بخاری مسلم، اور یہ بخاری مسلم میں ایک اور حدیث کے الفاظ یہ بھی آئے ہیں، فاخبرنا عن بدء الخلق الى ان داخل اہل الجنت منازلہم واہل النار منازلہم، کائنات کی ابتدا سے شروع کیا آقا علیہ السلام نے بیان کرنا، اور کائنات کی انتہا تک سب کچھ بیان کر دیا، حتیٰ کہ جنتیوں کا جنت میں داخل ہو جانا اور دوزخیوں کا دوزخ میں داخل ہو جانا، سارا کچھ بیان کر دیا۔ اب یہ جو سارا کچھ بیان کر دیا، بتائیے یہ سارا علم قرآن میں ہے؟ آپ کوئی آیتیں بتا سکتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، دجال کا آنا، بتاتے آئیے، قسطنطنیہ کا فتح ہونا، یاجوج اور ماجوج کے احوال، اور تمام کتاب الفتن کے احوال، اور سورج کا مشرق سے مغرب سے طلوع ہونا، اور ساری تفصیلات جو آقا نے قیامت تک بیان کی، اور قیامت کے اندر کی ساری تفصیلات، کیا قرآن مجید میں آپ آیتیں بتا سکتے ہیں جہاں ہیں؟ نہیں ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام جو سب کچھ بتاتے ہیں، قرآن میں تو یہ تھا نہیں صراحت سے، کس علم سے بتاتے؟ تو پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام کے علم کا مبدا فقط قرآن نہ تھا، قرآن کے علاوہ بھی وحی آتی تھی، اور وہ وحی خفی تھی، اسی کو سنت اور حدیث کہتے ہیں۔ آقا نے بیان کیا اور اس کے بعد فرمایا، قال من احب ان يسأل عن شيء فليسأل عنه، آج جو شخص مجھ سے جو کچھ پوچھنا چاہتا ہے پوچھ لے۔ بات یہ ہوئی، کچھ لوگوں نے کھسر پسر کی تھی اور آقا علیہ السلام کی شان علم میں کچھ باتیں کی تھی، تانا زنی کی تھی۔ منافق اس وقت بھی علم مصطفیٰ میں تانا کرتے تھے، اور جن کے دلوں میں نفاق ہے وہ آج بھی علم مصطفیٰ میں تانا زنی کرتے ہیں۔ تو منافقوں نے کوئی تانا زنی کی تھی، بات آقا علیہ السلام کے کانوں تک پہنچی، آپ جلال میں آئے اور کھڑے ہو کے پوچھا، جس نے مجھ سے جو پوچھنا ہے آج پوچھ لے، فواللہ لا تسألونی عن شیء الا اخبرتکم بہ ما دمت فی مقامی ھذا، خدا کی قسم آج جو پوچھنا ہے پوچھ لو، اور جو پوچھو گے میں یہاں کھڑے کھڑے سب کچھ بتا دوں گا۔ جب یہ پوچھا، قال انس فاکثر الناس البکاء، لوگ رونے لگ گئے، صحابہ کرام چیخ و پکار کھڑی ہو گئی، کانپنے لگ گئے۔ اس کیفیت میں آقا فرماتے جاتے تھے، وَأَكْثَرَ الرَّسُولُ اللَّهِ أَن يَقُولَ سَلُونِي سَلُونِي سَلُونِي، کہتے جاتے تھے پوچھ لو پوچھ لو پوچھ لو۔ دریائے علم مصطفیٰ تلاطم میں تھا۔ اس کیفیت میں ایک شخص کھڑا ہوا، ایک شخص فقام الی رجل فقال این مدخلی یا رسول اللہ، ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے پوچھا یا رسول اللہ بتائیے مر کر میرا ٹھکانہ کیا ہوگا مرنے کے بعد۔ اب بعض لوگوں کو یہ خیال آتا ہے، غلطی، کہ اس سے مراد یہ تھا کہ شریعت کی جو بات پوچھنی ہے پوچھ لو، احکام شریعت کا جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ یہ سوچنا غلط ہے۔ آگے دیکھو تو صحیح کہ پوچھنے والے پوچھ کیا رہے ہیں، وہ کوئی شریعت کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں یا غیوب کی بات پوچھ رہے ہیں۔
اس شخص نے پوچھا کہ مرنے کے بعد میں کہاں جاؤں گا؟ فرمایا النار، اے شخص تو دوزخ میں جائے گا۔ اب اس نے کوئی شریعت کا مسئلہ پوچھا تھا، اس نے مرنے کے بعد ٹھکانہ پوچھا۔ اب آقا علیہ السلام فرما دیتے، اگر علم میں کمی ہوتی تو فرماتے مرنے کے بعد مجھے کیا خبر تو کہاں جائے گا؟ نہیں، اس نے پوچھا کہاں جاؤں گا؟ فرمایا تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو پتا چلا وہ شخص زندہ ہے، یہاں بیٹھا ہے، مگر مرنے کے بعد کا ٹھکانہ بھی مصطفیٰ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر ایک اور شخص اٹھا، عبداللہ بن اضافہ، اس کو لوگ تانا دیتے تھے نسب کا۔ اس نے کہا میں اپنا مسئلہ حل کرا لوں۔ اس نے پوچھا من ابی یا رسول اللہ، میرا حقیقی والد کون ہے؟ قال ابو کا حذافہ، تمہارے اصل والد کا نام حذافہ ہی ہے۔ اس کے نسب کو صحیح قرار دے دیا۔ پھر ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، ایک اور شخص کو لوگ تانا دیتے اور کہتے کہ تم اپنے باپ کے نہیں ہو۔ وہ اٹھا، اس نے کہا من ابی یا رسول اللہ، میرا باپ کون ہے؟ فرمایا تم حرام زادے ہو۔ فرمایا ابو کا سالم مولا شیبہ، تیری ماں نے تجھے شیبہ کے آزاد کردہ غلام سے لیا تھا۔ اب تاجدار کائنات کے علم کی وسعت دیکھیے کہ مرنے کے بعد کا کوئی ٹھکانہ پوچھتا ہے تو جنت و دوزخ ہتھیلیوں کی طرح میرے مصطفیٰ کے سامنے۔ کوئی اپنا نسب پوچھتا ہے تو میرے محبوب کے سامنے۔ اب نسب کیسے پتا چلتا ہے؟ کوئی ڈی این اے کا ٹیسٹ کروایا تھا؟ کوئی ٹیسٹ تھا ڈی این اے کا؟ بھائی کس کا باپ کون ہے؟ اس زمانے میں بدکاری عام تھی، بدکاری عام تھی، رات کے اندھیرے کا معاملہ ہے۔ ارے کس کی ماں کس شخص کے ساتھ سوئی اور کون شخص کس عورت کے ساتھ ملا اور اس کا حمل ٹھہرا، نطفہ ہوا، یہ تو راتوں کے اندھیروں کے غیب کے معاملات ہیں۔ مگر پتا چلا اس زمانے کے لوگ حضور پر بھلے ایمان رکھتے یا نہ رکھتے،